محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، یہ کتاب ہدایت النحو ہے۔ اس میں آج ہمارا سبق وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ اقسام سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہم نے مفرد کے تعلق سے سبق سماعت کیا تھا۔ آج وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ سے ہمارا سبق رہے گا۔ تو وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ اقسام، اسم و فعل و حرف، اور اس کو قرأت کے قاعدے سے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے آئے تو ادغام ہوتا ہے، تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اسم و فعل و حرف۔ اور اس پر اعراب دو اور بھی آ سکتے ہیں، اسم و فعل و حرف۔ اس کو بھی اسم و فعل و حرف پڑھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا اعراب اس پر اسما و فعلا و حرفا، اسما و فعلا و حرفا۔ تو یہ تینوں اعراب ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ترجمہ اور خلاصے میں آئے گا کہ کس طریقے سے تینوں اعراب اس پر پڑھے جا سکتے ہیں، ترجمہ کیا ہوگا۔ پہلے بات کرتے ہیں اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے کیا بیان کیا ہے۔ اس عبارت سے مصنف ہدایت النحو عثمان چشتی معروف اخو سراج کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں وہیہ سے لے کر حرفن تک مصنف علیہ الرحمہ کلمے کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ کلمے کی تقسیم، تقسیم کی تعریف علم الصیغہ میں بیان کی جا چکی ہے۔ علم الصیغہ میں جو این رسالہ مشتمل است بر 4 باب و 1 خاتمہ، تو باب اول میں بیان کی جا چکی ہے۔ مقدمہ بر 1 مقدمہ و 4 باب، تو مقدمے میں بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں بیان یہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز میں اصطلاحی معنی، تقسیم کا اصطلاحی معنی، کسی بھی چیز میں مختلف قیدیں لگانا تاکہ اس سے نئی نئی چیزیں حاصل ہوں، نئی نئی چیزیں پیدا ہوں۔ جس چیز میں مختلف قیدیں لگائی جائیں گی وہ مقسم، اور قیدیں لگانے سے جو نئی نئی چیزیں حاصل ہوں گی وہ قسمیں، اور وہی قسمیں آپس میں قسیم کہلائیں گی، قسیم۔ اور یہ جو معنی مصدری میں ایک فعل ہے کہ کسی چیز میں مختلف قیدیں لگانا، تو یہ تقسیم ہے اصطلاحی۔ لغوی تقسیم ہے
ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بانٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور بانٹنا۔ تو کلمے کی اس میں تقسیم بیان فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اب کلمے کی یہ 3 قسمیں کیوں ہیں؟ 4 یا 5 یا 2 کیوں نہیں ہیں؟ مطلب 3 ہی کیوں ہیں؟ تو اس کا بیان لأنہا سے آ رہا ہے۔ اس میں اس جملے میں تو تقسیم بیان کی ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلمے کی تقسیم بیان فرمانے میں اسم کو فعل پر اور فعل کو حرف پر کیوں مقدم کیا ہے؟ اسم کو فعل پر اور فعل کو حرف پر اور فعل کو حرف پر کیوں مقدم کیا ہے؟ اور جو آگے دلیل آ رہی ہے 3 ہی کلموں میں کیوں ہے منحصر، کلمے کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، تو اس میں پہلے حرف کو مقدم کیا ہے، اس کے بعد فعل، یعنی اسم، فعل اور حرف پر، فعل اور اسم پر حرف کو مقدم کیا ہے اور فعل کو اسم پر مقدم کیا ہے اور اسم کو سب کے بعد کیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تقسیم میں اسم کو فعل پر اور فعل کو حرف پر اس لیے مقدم کیا کہ اسم فعل اور حرف سے بلند ہے، اس کا مقام اونچا ہے، کیونکہ تنہا اسم سے کلام بن جاتا ہے، تنہا کلام سے، کلام میں فعل بھی نہ ہو، حرف بھی نہ ہو، کلام بن جائے گا۔ حرف اور فعل سے تنہا کلام نہیں بنتا کہ کوئی کلام فعل اور حرف سے مل کر بن جائے یا فعل سے مل کر بن جائے یا حرف سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسم کا مقام چونکہ بلند ہے تو اس لیے اسم کو دونوں پر تقسیم میں اول ذکر فرمایا۔ پھر اسم کے بعد فعل کا حرف سے مقام بلند ہے، کیونکہ فعل اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا اور حرف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، تو اس لیے فعل کو حرف پر مقدم کیا۔ اور دلیل حصر میں حرف کو اسم اور فعل پر مقدم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ حرف کا معنی طرف ہے، کنارہ، تو کنارے میں کوئی کسی طریقے کی قید نہیں ہے کہ شروع کا کنارہ یا آخر کا کنارہ۔ تو مقام تقسیم میں حرف کو آخر کنارے میں ذکر کیا اور دلیل حصر میں شروع کنارے میں حرف کو ذکر کیا کہ حرف کا معنی جو کنارہ ہے وہ مطلق ہے، شروع کنارہ یا آخر کنارہ کوئی بھی ہو۔ اور دلیل حصر میں فعل کو اسم پر جو مقدم کیا تو اس لیے کیا کہ تعریف جو ہے، تعریف وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، تعریف 2 قسم کی، جیسے
حرف کی تعریف یہ کریں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے. ایک تو یہ ہو گئی، حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے. اور حرف کی دوسری تعریف، حرف ایسا کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے. تو یہ دو تعریفیں ہو گئیں حرف کی. بات ایک ہی ہے، ایک نفی میں ہے اور ایک اس بات میں ہے. حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، تو یہ تعریف نفی میں ہو گئی. اور حرف وہ کلمہ ہے جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے، یہ اس بات میں ہو گئی. تو تعریف، جو تعریف نفی میں ہو اس تعریف کو تعریف عدمی کہتے ہیں، عدم والی. عدم معنی نیست، یعنی نفی والی تعریف. اور جو تعریف اس بات میں ہو تو اس کو تعریف وجودی کہتے ہیں. تعریف وجودی، وجود والی تعریف. وجود یعنی ثبوت، ثبوت والی تعریف، اس میں اس بات ہے، نفی نہیں ہے. تو تعریف وجودی اور تعریف عدمی، ان دونوں تعریفوں میں تعریف وجودی افضل ہے، کیونکہ اس میں اس بات سے تعریف کی جاتی ہے اور کسی چیز کی پہچان اس بات سے جلدی ہو سکتی ہے، بخلاف نفی کے کہ کسی چیز کی تعریف کریں کہ اس میں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا. تو نہ ہوگا، نہ ہوگا، تو نہ جو ہے وہ دیکھنے والی چیزوں میں تو ہے نہیں جو ایک دم دیکھتے ہی پتہ لگ جائے. اور وجودی اس میں ثبوت ہوگا تو ثبوت تو ایک دم دیکھ جائے گا، نظر آ جائے گا. تو اس لیے تعریف وجودی بہتر ہوتی ہے. تو فعل اور حرف میں فعل کی تعریف وجودی ہے اور اسم کی تعریف ایک جز میں وجودی ہے اور ایک جز میں عدمی ہے. تو بہرحال اس میں عدمی شامل ہے. تو فعل کی تعریف کیونکہ افضل تھی، بہتر تھی، یا یوں کہہ لیں کہ فعل اسم سے تعریف کے اعتبار سے افضل تھا اور اسم تعریف کے اعتبار سے فعل سے غیر افضل تھا، کہ اسم کی تعریف میں عدمی پہلو بھی ہے کہ اسم وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا نہ ہو. تو ایک پہلو عدمی آ رہا، اور فعل میں دونوں کے دونوں پہلو وجودی ہیں، مستقل معنی پر دلالت کرے اور زمانے سے ملا بھی ہو. تو فعل تعریف کے اعتبار سے افضل ہے اسم سے، کیونکہ فعل کی تعریف دونوں جزوں میں وجودی ہے اور اسم تعریف کے اعتبار سے فعل سے غیر افضل ہے. تو دلیل حصر میں فعل کو اسم پر مقدم کیا. تو وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ اقسام، اور وہ گھرا ہے، منحصرۃ گھرا ہے، تین قسموں، فی ثلاثت اقسام، تین قسموں. یہ اسمن و فعلن و حرفن پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا، اور وہ گھرا ہے تین قسموں، اسم اور فعل اور حرف میں. تین قسموں، اسم اور فعل اور حرف میں. اس صورت میں یہ ثلاثت اقسام سے بدل ہوگا، ثلاثت اقسام سے بدل. تو یہ ثلاثت اقسام سے بدل ہوگا، اسم و فعل و حرف، اور ترجمہ ہوگا اور وہ یعنی کلمہ گھرا ہے تین قسموں، اسم اور فعل اور حرف میں. اب مبدل منہ ثلاثت اقسام، ثلاثت مضاف، اقسام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ
اسم و فعل و حرف بدل، تو مبدل منہ مجرور ہے تو اس لیے اسم و فعل و حرف بدل بھی مجرور ہوگا، اور ترجمہ یہی ہوگا کہ گھرا ہے 3 قسموں اسم اور فعل اور حرف میں۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے جاءنی ولد زید امر، میرے پاس زید کا لڑکا امر آیا، میرے پاس زید کا لڑکا امر، تو ولد و زیدن یہ بترکیب اضافی مبدل منہ اور امر بدل، تو ایسے ہی ثلاثت اقسام بترکیب اضافی مبدل منہ اسم و فعل و حرف یہ بدل۔ اب اسم و فعل و حرف تو اور وہ 3 قسموں میں گھرا ہے۔ اب اسم سے پہلے مبتدا محذوف نکالیں گے، مبتدا محذوف احدھا ان میں سے ایک اسم ہے، ثانیھا ان میں سے دوسری فعل ہے، ثالثھا حرف ان میں سے تیسری حرف ہے، تو ہر ایک کے شروع میں مبتدا نکالیں، یا ان اسم و فعل و حرف کو معطوف علیہ سے مل کر خبر بنائیں اور ان سب کا مبتدا ایک ہی نکال دیں، ہیا ہیا اسم و فعل و حرف، اور وہ 3 قسمیں اسم فعل حرف ہیں، اور وہ 3 قسمیں اسم اور فعل اور حرف ہیں۔ اب اسمن و فعلن و حرفن، تو اسمن و فعلن و حرفن اس سے پہلے اعنی پوشیدہ نکلے گا، اعنی فعل، میں مراد لیتا ہوں، تو یہ اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، تو اسمن و فعلن و حرفن، تو اور وہ وہیا اور وہ گھرا ہے، منحصرتن اس میں فاعل ہے یہ، منفعلتن منفطرتن کی طرح باب انفعال سے، اور وہ گھرا ہے یعنی کلمہ 3 قسموں اسم اور فعل اور حرف میں۔ یہ کلمے کی تقسیم ہوئی اسم اور فعل اور حرف، لأنہا اما، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کلمے کے 3 ہی قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل پیش فرما رہے ہیں، اس کو دلیل حصر کہا جاتا ہے، دلیل حصر، تو لأنہا سے کلمے کے 3 قسموں میں انحصار کی دلیل حصر بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں سماعت کریں گے، ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔